یاد رکھیے، ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال اور ہمارے اثاثے کبھی بھی ہماری فطرت نہیں بدل سکتے، کیونکہ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، اور سخی سخی ہی ہوگا، چاہے وہ غریب ہو۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں اور سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے ہمارے پاس، اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہر چیز میں خوبصورت بنیں، اپنی دوستی میں، اپنی محبت میں، اپنے اخلاق و آداب میں، اپنے معاملات میں، حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی خوبصورتی بنائے رکھیں۔ مانا کہ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ مثبت رویوں کا حامل شخص ایسا درخت ہوتا ہے جو ہر موسم میں سرسبز اور پھلدار رہتا ہے۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ خون کے رشتے ہم چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتے، ان رشتوں میں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن دوستی، خلوص، محبت، عزت و احترام کے کچھ ایسے بندھن بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی مرضی سے جوڑتے ہیں۔ یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، انہیں ضرور سنبھالنا چاہیے، لیکن جہاں بھی آپ کی عزت کو مجروح کیا جائے، وہاں سے دبے قدموں بہت دور ہٹ جانا چاہیے۔ لوگوں کی دعاؤں پر آمین، ان کی خوشیوں پر ماشاءاللہ، نعمتوں پر بارک اللہ، اور ان کی تمناؤں پر انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال لیں۔ جب کوئی غمزدہ دیکھیں تو اظہار افسوس کے ساتھ ساتھ تسلی آمیز کلمات کہیں، ان کی تکالیف پر ہمدردی کے بول بولیں۔ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صدقہ ہیں، یہ محبت اور بھائی چارے کے بڑے بڑے جذبات پیدا کر دیتی ہیں۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس اللہ کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں ذہنی، جسمانی، قلبی اور روحانی سکون دے سکتی ہے، ہم پلک جھپکنے پر بھی قادر نہیں۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ جس کی سوچ جیسی اس کے الفاظ ویسے، جس کے جیسے الفاظ اس کے کردار ویسے۔ کسی کے کچھ کہنے سے ہمیں کیوں فرق پڑے، جس کے جیسے کردار اس کے حساب ویسے۔ سونا جب آگ میں تپتا ہے تبھی کندن بنتا ہے، لیکن کندن کی قیمت پھر کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ آپ اگر غور کریں تو شکر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ گرم کھانا، نرم بستر، مضبوط چھت، اچھی صحت،
والدین کا سایہ، بہن بھائیوں کی محبت۔ سادگی سے بڑی لگژری کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جنہیں آپ چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں، یہ دراصل بہت بڑی ہیں۔ جس رب نے آپ کو یہ اتنی بڑی چیزیں عطا کر رکھی ہیں، وہ سب سے زیادہ حقدار اس بات کا ہے کہ آپ اس کا بڑا شکر ادا کریں۔ شکر سے خوشیاں اور نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے، بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے۔ اولاد کی عادی تربیت دھیمے لہجے میں بات کرنے اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنے میں پوشیدہ ہے۔ جانتے بوجھتے کسی کے دکھ کا سبب نہ بنیں، کیونکہ دکھ کی سختیاں چہروں سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اندر اتر کر گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ محبت کا ایک رنگ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، پختہ ہوتا ہے، نکھرتا ہے، پرانے رنگوں کو یکسر بدل دیتا ہے، اور پھر انسان اسی رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ پھر وہی رنگ اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ رنگوں میں بہترین رنگ، نمایاں رنگ، خاص رنگ، اللہ کی محبت، اس کی اطاعت کا رنگ، جو ایک بار چڑھ جائے تو قبر تک نہیں اترتا۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا، آپ کو چالیں چلنے والا، جال بچھانے والا بھی نہیں بننا۔ آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھیں کھودیں۔ زخم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں، جس نے جو کیا اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ ایک وقت تھا چھوٹی چھوٹی باتیں بہت محسوس ہوتی تھیں۔ اس نے یوں کیوں کہا، اس نے ایسا کر دیا۔ وقت نے ایک بات سمجھائی، دنیا میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں، اور ہم سب کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھال سکتے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ دوسرے آپ کی ہر بات کو سمجھیں۔ بس جہاں آپ کو لگے کہ اگلے کو سمجھانا فضول ہے، وہاں اپنے الفاظ ضائع کرنے کی بجائے خاموشی اپنائیں اور مسکرا کر آگے بڑھ جائیں کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے صبر کا کتنا بڑا بدلہ رکھا گیا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی آزمائش کے اختتام پر کتنی بڑی راحت آپ کی منتظر ہے۔ بس جہاں اتنا صبر کر لیا، وہاں تھوڑا اور کر لیں۔ معجزے تو یقین و صبر والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کن کہتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے، بیان سے باہر۔ وہ گھر جو غریبوں کو نہیں دیتا، وہ ڈاکٹر کو دے گا۔ اس پر غور سے غور کریں، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سر بلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا، زبردست طاقت والا ہے۔
عبادت میں اگر دل نہ بھی لگے تو خود پر جبر کر کے عبادت میں مشغول رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فاصلہ طویل ہوتا جائے اور تم اللہ سے دور رہنے کی خصلت میں پڑ جاؤ۔ میں سوچتی ہوں مہریں کب لگتی ہیں، جب ہم ذکر کو بار بار اگنور کر کے اپنے دل کو سخت کر لیتے ہیں، یا جب اپنے گناہوں پر ڈھٹائی دکھاتے ہوئے انہیں نہ چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ شاید اسی وقت مہریں لگتی ہیں جب ہم قرآن کو سن کر بھی ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم نے کچھ سنا ہی نہیں، یا بس زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ سن لیا لیکن عمل وہی رہتے ہیں۔ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اللہ کی محبت میں عاجز ہونا پڑتا ہے۔ بندشیں ہی نہیں ہوتی، ہر بار اللہ کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ فلاں نے بندش کروا دی، فلاں نے تعویذ کروا دیا۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، دوسروں پر الزام دے دینا بہت آسان لگتا ہے ہمیں، اور خود کی کوئی غلطی، کوئی گناہ یاد کرنا اور پھر اس پر شرمندہ ہونا، پھر اس پر استغفار کرنا مشکل لگتا ہے۔ جب کوئی آپ کو انکار کر دے تو شہر کی سب سے بڑی بلڈنگ پر چڑھ جائیں اور دیکھیں کہ شہر کتنا بڑا ہے، آپ کو کوئی اور مل جائے گا اس سے بہتر، بہت بہتر۔ انسان کو زندگی میں ہر وہ کام کر لینا چاہیے جو اس کی خوشی کے لیے ضروری ہے، جو اس کے دماغی اور دلی سکون کا باعث ہے، بشرط یہ کسی کے نقصان یا تکلیف کی وجہ نہ بنے۔ پھر لوگ کیا سوچیں گے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا لازم ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ اور شکر گزار دل چاہیے۔ سنا تھا تھک ہار کر لوگ گھر کو آتے ہیں، گھروں سے تھکے لوگ کہاں جاتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو علم حاصل کرنے کے ارادے سے کہیں جائے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان و ہموار کر دیتا ہے۔ آپ لوگ اللہ پاک کا کانفیڈنس ہو فرشتوں کے سامنے، لیکن افسوس ہے کہ آپ وہ نہیں ہو، آپ جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہو۔ کیا آپ خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں جینا چاہتے؟ ہمیشہ کی خوشی تو صرف جنت میں ہی ملے گی، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ تہجد کی نماز ایک بہترین وسیلہ ہے۔ جب تمہیں ہر راستہ بند نظر آئے تو تہجد کا راستہ اپنانا، پھر دیکھنا ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہنس کر کھو دینا اور کھو کر ہنس دینا، دونوں میں ہمت چاہیے۔ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی ایسی چیز رہتی نہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد نہ آئے، ہر چیز تو اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں جس میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کا دین سلامت رہے گا۔ اس زمانے میں نجات بہت مشکل ہے، مگر جس کو اللہ بچا لے اور جس کو اللہ علم کے ذریعے زندگی دے دے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نزول ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔
جو اپنے عیبوں کو چھوڑ کر دوسروں کے عیبوں میں دلچسپی رکھتا ہے اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے اور اس کا جسم تھک جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنے عیبوں کو درست کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو لوگوں کی عیب جوئی کرے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ۔